بسم اللہ الرحمن الرحیم ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأقرضوا الله قرضا حسنا صدق الله مولانا العظيم۔ عزیز طلباء کرام، مختصر القدوری کا آج سبق نمبر 49 ہے اور آج ہم کتاب الزکوٰۃ کو شروع کر رہے ہیں۔ کتاب الصلاۃ اور کتاب الطہارت الحمدللہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے مکمل ہوئے، اور امید ہے کہ آپ نے ہمارا ساتھ دیا ہوگا اور آپ نے مطالعہ کر کے آئے ہوں گے اور اس کو سمجھا ہوگا۔ اور اب کتاب الزکوٰۃ کو ہم شروع کر رہے ہیں۔ بدنی عبادتوں میں سب سے پہلے نماز اور اس کے بعد پھر روزہ، یہ بدنی عبادت ہے، تو مناسب تو یہ تھا کہ یہاں پہ روزے کا ذکر پہلے ہوتا، لیکن چونکہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے 82 مقامات پر نماز کے بعد زکوٰۃ کا ذکر کیا ہے۔ فرمایا اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ زکوٰۃ چونکہ بہت ہی اہمیت رکھتی ہے اور ارکان اسلام کے اندر اس کا ایک بہت بڑا ایک رکن کی حیثیت رکھتی ہے، اور اسی مناسبت سے مصنف رحمہ اللہ نے یہاں کتاب الصلاۃ کے بعد کتاب الزکوٰۃ کا ذکر کیا۔ تو آج کے سبق میں ہم مقدمہ کے طور پر ہم بات کریں گے، زکوٰۃ کی تعریف ہوگی اور اس کی کچھ شرائط ہوں گی، اور وصف شرعی ہم بیان کریں گے زکوٰۃ کا کہ اس کا وصف شرعی کیا ہے، فرض ہے، واجب ہے یا سنت ہے، کیا ہے، اور اس کے بعد پھر اس کی وجوب کی شرائط ہوں گی۔ جو نصاب والا ہے، مالک ہے، اس کے لیے الگ شرائط ہوں گی اور اس کے مال کے لیے الگ شرائط ہوں گی۔ پھر ادا کی شرائط نے کہ زکوٰۃ ادا کرتے وقت کون کون سی شرائط پائی جانی چاہیے، تو ان سے متعلق بھی گفتگو ہوگی، عبارت ہوگی اور پورے باب کا خلاصہ ہوگا، اور اسی کے ضمن میں انشاءاللہ پھر عبارت کی ہم تشریح بھی کریں گے۔ کتاب الزکوٰۃ۔ الزکاة واجبة على الحر المسلم البالغ العاقل إذا ملك نصابا كاملا ملكا تاما وحال عليه الحول، وليس على صبي ولا مجنون ولا مكاتب زكاة، ومن كان عليه دين محيط بماله فلا زكاة عليه، وإن كان ماله أكثر من الدين زكي الفاضل إذا بلغ نصابا، وليس في دور السكن وثياب البدن وأثاث المنزل ودواب الركوب وعبيد الخدمة وسلاح الاستعمال زكاة، ولا يجوز أداء الزكاة إلا بنية مقارنة للأداء أو مقارنة لعزل مقدار الواجب، ومن تصدق بجميع ماله ولا ينوي زكاة سقط فرضها عنه۔ تو آگے چلنے سے پہلے ہم خلاصہ کر لیتے ہیں کہ کتاب الزکوٰۃ کے اس مقدمہ کے اندر ہم کیا کچھ پڑھیں گے۔ تو اس میں کتاب الزکوٰۃ ہے اور اس میں ہم انشاءاللہ بات کریں گے 3 چیزوں سے متعلق۔ سب سے پہلے اس کا وصف بیان ہوگا کہ زکوٰۃ کہتے کیسے ہیں، اور واجب ہے یا فرض ہے، کیا ہوگا، یہ ہم اس کے بارے میں بات کریں گے۔ نمبر 2 شرائط ہم بات کریں گے۔ تو شرائط وجوب جو ہوں گی وہ 9 شرائط ہوں گی، جیسے کہ 5 شرائط جو ہیں وہ زکوٰۃ ادا کرنے والا جو مالک ہے اس سے متعلق ہوں گی، جیسے کہ اس کا آزاد ہونا، مسلمان ہونا، بالغ ہونا، عاقل ہونا، اور نصاب کا مالک ہونا، یہ تو نصاب سے متعلق ہوگی۔ مقروض نہ ہونا، یہ سمجھ لیں کہ 5 شرائطیں جو ہوگی یہ مالک سے متعلق ہیں، اور خود نصاب سے متعلق پھر یہ شرائط ہو جائیں گی کہ نصاب جو ہے وہ خود یہ نصاب کا مالک بھی ہو، یہ بھی مالک کے لیے بھی شرط ہو سکتی ہے اور خود مال کے لیے بھی ہو سکتی ہے۔ ملک تام ہو اور حولان حول ہو، یعنی اس کے اوپر سال گزر جائے، اور نمبر 9 یہ کہ حاجات جو اصلیہ ہیں اس کے علاوہ ہو۔ تو یہ کل 9 شرائط وجوب ہو جائیں گی، اور ایک شرائط ادا ہے جو ہے نیت۔ تو یہ چیزیں ہم انشاءاللہ آج گفتگو کریں گے ان کے اوپر، اور اسی سے متعلق ہماری عبارت ہے۔ تو عزیز طلبہ اکرام، زکوٰۃ کا لغوی اور اصطلاحی معنی بیان کر لیتے ہیں،
اور جیسے کہ آپ حضرات کو معلوم ہے کہ زکوٰۃ سن 2 ہجری کے اندر یہ اس کی فرضیت مدینہ منورہ کے اندر ہوئی ہے، اور اس کا لغوی معنی ہے نما۔ ایک لغوی معنی اس کا نما، اس کا معنی ہے بڑھوتری، یعنی زکوٰۃ کا لغوی معنی ہی یہ ہے کہ بڑھوتری، لہٰذا اگر زکوٰۃ ادا کی جائے گی تو اس سے مال کے اندر بڑھوتری ہوگی، مال بڑھے گا نہ کہ کم ہوگا۔ اور اسی طریقے سے اس کا دوسرا لغوی معنی ہے طہارت، پاکیزگی۔ تو جب زکوٰۃ دی جائے گی تو وہ اس زکوٰۃ نکالنے کی وجہ سے پیچھے جو مال ہوگا وہ سارا پاک ہو جائے گا۔ قرآن مجید میں ہے نا، خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بہا، یہ سورہ توبہ کے اندر ہے کہ ان کے اموال سے صدقہ لے لو، زکوٰۃ لے لو جو ان کو پاک کرے اور ان کا تزکیہ کرے۔ وحنانا من لدنا وزکاہ، یہ زکوٰۃ یہاں پہ طہارت کے معنی کے اندر ہے، تو یہ اس کا لغوی معنی ہو گیا، اور اس کی مناسبت بھی جو حکم شرعی ہے اس کے ساتھ۔ اصطلاحی تعریف: تملیک المالی بغیر عوض، دوسرے کو مال کا مالک بنا دینا بغیر عوض کے، اس سے کوئی عوض نہیں وصول کرنا۔ من فقیر، اور وہ کیا ہو؟ فقیر ہو، یعنی جس کو زکوٰۃ دی جا رہی ہے وہ نصاب کا خود مالک نہ ہو، اگر وہ نصاب کا مالک ہے تو پھر آپ اس کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے۔ مسلمن، مسلمان ہونا ضروری ہے، کافر کو آپ زکوٰۃ نہیں دے سکتے، کوئی نفلی صدقات وغیرہ دے سکتے ہیں۔ غیر ہاشمی ولا مولاہ، ہاشمی نہ ہو یعنی سید قوم کا نہ ہو وہ، چونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث مبارک کے اندر منع فرمایا ہے کہ یہ جو یا معشر بنی ہاشم ان اللہ تعالی حرم علیکم غسالۃ الناس واوساخہم وعوضکم منہا بخمس، تو فرمایا کہ یہ بنی ہاشم، آپ کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو لوگوں کی مالوں کی میل کو چہلا یعنی زکوٰۃ، اس کے کھانے سے منع فرمایا ہے، اور آپ کے لیے اس کے بدلے میں خمس رکھا ہے جو مال غنیمت کے اندر ایک حصہ ہوتا ہے۔ بشرط قطع من المنفعۃ عن الملک، کہ اس شرط کے ساتھ کہ آپ کی جو مال جو آپ دے رہے ہیں تو اس سے اپنی ملکیت کو بالکل ختم کر دیں اور دوسرے کو اس کا مالک بنا دیں۔ اگر آپ کی ملکیت اس پہ برقرار ہے تو پھر تو یہ زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ من کل وجہ للہ تعالی، یعنی من کل وجہ، ملکیت سے نکال کر آپ اللہ تعالیٰ کے لیے ایک دوسرے کو دے دیں گے، اور صرف اس میں اللہ تعالیٰ کی رضا کی نیت ہو، اور جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ فریضہ آپ کے اوپر عائد ہے اس سے سبکدوشی کی نیت ہو، تو اس کو ہم کہیں گے کہ یہ زکوٰۃ ہے۔ تو یہ زکوٰۃ کی اصطلاحی تعریف ہوگی۔ اب عبارت کی طرف آتے ہیں تو سب سے پہلے اس کا وصف بیان ہوگا کہ وصف کیا ہے اس کا۔ تو الوصف الشرعی اس کا ہے کہ یہ زکوٰۃ خود زکوٰۃ کا حکم ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، چونکہ وہ تو فرض ہے، زکوٰۃ تو فرض ہے، لیکن اس کی جو فرضیت وہ ثابت ہوئی ہے، یعنی جو فرضیت ہمیں سمجھ میں آئی ہے وہ حدیث سے، اور اس کا کسی کے اوپر لازم ہونا یہ ہمیں جو اس کا ثابت ہوا ہے تو یہ حدیث سے ثابت ہوا ہے۔ تو اس کا یہ جو فعل ہے یہ فعل یعنی زکوٰۃ کا یہ تو فرض ہے۔ اب آگے جو کسی آدمی کو جب وہ مال کا یعنی نصاب کا مالک ہوگا تو اس کے اوپر جو ایک متعین مال اللہ کی راہ میں دینا ہے تو وہ دینا اس کے اوپر پھر واجب ہے، لیکن خود جو یہ زکوٰۃ کا فعل ہے یہ فرض ہے اور اس کو فرض قرار دیا گیا ہے۔ تو اس لیے فرمایا الزکوٰۃ واجبۃ، کہ وہ جو عین آگے جو اس نے دینا ہے کسی آدمی کے اوپر لازم ہے، تو وہ کس آدمی پر لازم ہے اور کس پر واجب ہے، تو وہ عین چیز جو دینی وہ واجب ہو جائے گی اور خود زکوٰۃ کا فعل فرض ہو جائے گا۔ الزکوٰۃ واجبۃ، زکوٰۃ واجب ہے علی الحر۔ ہم یہاں سے شرائط شروع ہو گئی ہیں اور 9 شرائط ہیں ٹوٹل وجوب کی، اور یہاں سے وجوب کی شرائط شروع ہو گئی ہیں۔ یہ وصف یہاں پہ ہو گیا واجبۃ۔ علی الحر سے 5 شرائط پہلے بیان کریں گے جو ہوں گی، جن کا تعلق ہوگا خود مالک کے ساتھ۔ علی الحر نمبر 1 کی وہ کیا ہونا چاہیے؟ آزاد ہونا چاہیے۔ غلام ظاہر ہے کہ وہ کسی مال کا مالک نہیں ہوتا، اس کے پاس جو کچھ ہوتا ہے وہ مولا کا ہوتا ہے، لہٰذا اس کے اوپر زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی۔ المسلم، مسلمان ہونا چاہیے، غیر مسلم سے تو ٹیکس لیا جاتا ہے اور جزیہ لیا جاتا ہے، یہ مسلمان کے اوپر ہے۔ البالغ، بالغ ہونا چاہیے، جو نابالغ ہے احناف کے نزدیک اس کے مال میں سے زکوٰۃ نہیں دی جائے گی۔ العاقل، اور عاقل بھی ہو، مجنون ہے، پاگل ہے، دیوانہ ہے، وہ خود کسی چیز کا مالک نہیں ہے، اس کے اوپر تو ویسی بھی پابندی ہے، حجر ہے، کتاب الحجر ہم پڑھیں گے، تو لہٰذا اس کے مال میں سے بھی نہیں ہوگا۔ تو یہ 4 شرائط ہوگی،
اور پانچویں شرط ہے اذا ملکا نصاباً کاملہ، نصاب کامل کا وہ مالک ہو۔ نصاب کامل کیا ہے وہ آگے انشاءاللہ آئے گا بھی، اور یہاں پہ بھی مختصراً بیان کر لیتے ہیں کہ سونا، چاندی، نقدی، مال تجارت، سونا، چاندی، نقدی اور مال تجارت یہ اموال زکوٰۃ کہلاتے ہیں۔ ان میں سے کوئی ایک اگر اکیلا سونا ہے تو پھر تو 7.5 تولے ہونا چاہیے، اور اگر اکیلا نہیں ہے ان کے ساتھ کوئی اور 3 چیزیں مل گئی ہیں چاندی، نقدی یا مال تجارت میں سے، تو پھر سونے کی بھی ریٹ لگے گی، اور چاندی کے نصاب کو دیکھا جائے گا کہ باقی 3 چیزیں ان کا مجموعہ یا ان میں سے کوئی ایک چیز 52.5 تولے چاندی کی ریٹ کو، موجودہ قیمت کو پہنچ جائے تو، اور اس کے اوپر سال بھی گزر جائے، تو ایسے آدمی کو زکوٰۃ دینی ہوگی، زکوٰۃ اس پر لازم ہوگی۔ 2.5% اس کی زکوٰۃ ہوتی ہے، 2.5% زکوٰۃ ہوتی ہے 100 میں سے، گوئے کہ 2.5 روپے زکوٰۃ ادا کرنی ہوتی ہے۔ تو اذا ملک نصاباً کاملہ، کہ جب وہ نصاب کامل کا مالک ہو جائے۔ چھٹی شرط یہ مال سے متعلق ہے کہ ملکن تامن، جو ملکیت ہے اس مال کی وہ ملکیت تامہ ہو۔ ملکیت تامہ کے اندر 2 چیزیں ہوتی ہیں، یعنی وہ آدمی کی ملکیت میں بھی ہو وہ مال، اور ساتھ ساتھ قبضے میں بھی ہو۔ لہٰذا اگر کوئی مال ملکیت میں ہے قبضے میں نہیں ہے تو اس کے اوپر زکوٰۃ لازم اس کے اوپر نہیں ہوگی، اگر قبضے میں ہے ملکیت میں نہیں ہے پھر بھی لازم نہیں ہوگی۔ وحال علیہ الحول، اور اس کے اوپر سال بھی گزر جائے تب جا کر زکوٰۃ لازم ہوتی ہے۔ ولیس علی الصبی علی صبی ولا مجنون ولا مکاتب زکوٰۃ، اب اسی جو شرائط بیان کی ان کی آگے قید احترازیہ سے جو ان چیزوں سے احتراز کیا گیا ہے، صبی یعنی بالغ نہیں ہے، صبی ہے نابالغ ہے، اور عاقل نہیں ہے بلکہ مجنون ہے، اور آزاد نہیں ہے بلکہ مکاتب ہے، جس کو مولا نے کہا کہ اتنے پیسے لاؤ تم آزاد، اس کو مکاتب کہتے ہیں اس غلام کو۔ تو ان کی مال کے اندر زکوٰۃ نہیں ہے، کیونکہ ان کے اندر یہ شرط نہیں پائی جاتی، اور زکوٰۃ جو ہوتی ہے وہ اس پر ہوتی ہے جس کے پاس ملکیت تامہ حاصل ہو۔ مکاتب کے پاس جو ہوتی ہے مال وہ اس کی یعنی ملک میں، قبضے میں تو ہوتا ہے لیکن اس کی ملک میں نہیں ہوتا، ظاہر ہے کہ وہ سارا مولا کے پاس جائے گا۔ اور اسی طریقے سے مجنون ہو تو وہ کسی چیز کا مالک نہیں ہے، بچہ بھی اسی طریقے سے ہے۔ اب یہاں سے آگے ایک اور شرط بیان ہو رہی ہے کہ ومن کان علیہ دین محیط بمالہ، اگر کوئی ایسا شخص ہے کہ قرضہ یعنی اس کے اوپر اتنا ہے، اتنا دین ہے، محیط بمالہ، اس کے مال کا اس نے احاطہ کیا ہوا ہے۔ تو یہاں پہ احاطہ یہ ضروری نہیں کہ مال نے احاطہ کیا، احاطہ نہ بھی کیا ہو لیکن نصاب سے زیادہ اس کے اوپر قرضہ ہے، یا یہ کہ قرضہ ادا کریں تو پیچھے جو مال بچتا ہے وہ نصاب کو نہیں پہنچتا 52.5 تولے چاندی کی مقدار کو، تو سمجھ جائیں کہ یہ اس کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہے۔ فلا زکوٰۃ علیہ، تو اس کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہے۔ ظاہر ہے کہ یہ تو مالدار ہی نہیں ہے، مال یعنی جتنا اس کے پاس ہے تو اس سے زیادہ اس کا قرضہ ہے، یا اتنا مال ہے کہ وہ اگر قرضے میں دیں اس کے بعد پیچھے اس کے پاس 52.5 تولے چاندی کی بقدر مال بچتا نہیں ہے، لہٰذا اس کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہے۔ وَإِنْ كَانَ مَالُهُ أَكْثَرَ مِنَ الدَّيْنِ، اور اگر اس کا مال جو ہے وہ دین سے زیادہ ہو، مطلب یہ کہ قرضہ ادا کریں تو پھر بھی پیچھے کچھ مال بچ جائے گا اور کچھ مال رہ جائے گا، تو فرمایا کہ زکی الفاضل، بچا ہوا جو مال، قرضہ دینے کے بعد جو بچا ہوا مال ہے اس کی زکوٰۃ ادا کی جائے گی، بشرطے کہ اذا بلغ نصاباً، کہ جب وہ نصاب کو پہنچتا ہو، یعنی 52.5 تولے چاندی کی موجودہ قیمت کو اگر پہنچتا ہے اور اس پہ سال گزر گیا ہے تو پھر قرضے کی ادائیگی پہلے ہے، اس کے بعد پھر اس کی زکوٰۃ دی جائے گی۔ ولیس فی دوہر سکنا، ہم نے ایک شرط پڑھی تھی کہ حاجات اصلیہ کے علاوہ ہو۔ ظاہر ہے کہ زکوٰۃ اس مال کے اندر شریعت نے رکھی ہے کہ جو مال نامی ہو، نامی کہتے ہیں جس کے اندر بڑھوتری ہوتی ہو، اضافہ ہوتا ہو، تو لہٰذا سونا، چاندی، نقدی، مال تجارت ایسی چیزیں ہیں کہ ان کے اندر بڑھوتری ہوتی ہے، یہ بڑھتے رہتے ہیں، ان کی ریٹس بڑھتی رہتی ہیں، ان کا کاروبار بڑھتا رہتا ہے، لہٰذا اس کے علاوہ جو چیز آپ کے استعمال میں ہے، آپ کا گھر ہے، آپ کی گاڑی ہے، آپ کا کھیت ہے، آپ کا موبائل ہے، آپ کی جو چیز بھی ہے جو آپ کے استعمال میں ہے، آپ کے انڈر میں ہے، تو یہ تو آپ استعمال کر رہے ہیں، اس سے تو کوئی بڑھوتری نہیں ہو رہی، یہ کوئی آگے پھیل نہیں رہا، لہٰذا ان کے اندر آپ کے زکوٰۃ نہیں ہوگی، تاکہ آپ کے اوپر کوئی حرج لازم نہ آ جائے کہ ہر وہ چیز جو آپ کے پاس استعمال میں تو آپ اس کی زکوٰۃ دیں گے، تو پھر تو ہر غریب کے اوپر بھی پھر زکوٰۃ آ رہی ہوگی۔ ولیس فی دور السکنا، اور لہٰذا جو رہائشی گھر ہیں اس کے اندر وثیاب البدن، اور بدن کے کپڑے، و اثاث المنزل، اور
المنزل یعنی گھر کے جو گھریلو اثاثجات ہوتے ہیں، گھر کے جو برتن ہیں، گھر کے جو مزید چیزیں ہیں وہ ساری آ گئی۔ وہ دواب بالرکوبی، اور اسی طریقے سے سواری کے جو جانور ہیں، اور آج کل جو جدید جو آپ کے پاس سواری ہے، گاڑی ہے، آپ کے استعمال میں ہے، تو یہ ساری وہ عبید الخدمتی، اور خدمت کے لیے آپ نے غلام رکھے ہوئے ہیں، وہ سلاح استعمالی، اور استعمال کا اسلحہ آپ کے پاس موجود ہے۔ تو فرمایا ان سب چیزوں کے اندر، یہ تو کچھ مثالیں ہیں، باقی اس کے علاوہ استعمال کی جتنی بھی چیزیں ہیں وہ اساس المنزل کے اندر آ جائیں گی، زکاتن میں زکوٰۃ نہیں ہے۔ تو اسی کے اندر انشاءاللہ کچھ اور مسائل آئیں گے جو ہم سبق نمبر 50 کے اندر جدید مسائل کو بھی ڈسکس کریں گے، اس سے بات مزید انشاءاللہ واضح ہو جائے گی۔ ان شرائط کے اوپر انشاءاللہ تفصیل سے اگلا لیکچر آ رہا ہے۔ ولا يجوز اداء الزکاۃ الا بنیۃ، یہاں سے شرائط وجوب ختم ہونے کے بعد اب شرائط ادا شروع ہو گئی ہیں کہ زکوٰۃ کی ادائیگی، جب زکوٰۃ واجب ہو گئی ہے، سال اس کے اوپر گزر گیا ہے اور وہ نصاب کو پہنچ رہی ہے، قرضہ بھی اس آدمی کے اوپر اتنا نہیں ہے، جب یہ 9 شرائطیں وجوب کی پائی گئیں تو زکوٰۃ تو واجب ہوگی، نفس وجوب آ گیا۔ اب ادائے وجوب کب آئے گا؟ کہتے ہیں کہ اس کے لیے ضروری ہے کہ نیت ہو۔ کہتے ہیں کہ نیت کب ہونی ضروری ہے؟ الا بنیۃ مقارنۃ للادائی، ادا کرتے وقت نیت ہونی چاہیے۔ نیت دل کے ارادے کا نام ہے، صرف دل میں ارادہ کر دیا کہ میں یہ زکوٰۃ کی نیت سے دے رہا ہوں، تو سامنے والے کو زکوٰۃ کہہ کر دینا، زکوٰۃ بول کر دینا، یہ کوئی ضروری نہیں ہے۔ اس کو گفٹ سمجھ کر دے، اس کو گفٹ کہہ کر دے دیں، یا کچھ اور چیز ہدیہ کہہ کر دے دیں، لیکن اپنی نیت جو ہو وہ کس کی ہو؟ زکوٰۃ کی ہو۔ او مقارنتن، یا یہ کہ نیت اگر آپ ادا کرتے وقت نہیں کر رہے تو لہٰذا آپ کی نیت ملی ہونی چاہیے کہاں پہ؟ لعزل مقدار الواجب، واجب مقدار جو زکوٰۃ کی ہے وہ آپ اپنے مال سے عزل کر رہے ہیں، یعنی الگ کر رہے تھے، جب الگ کر کے اپنے دوسرے جیب میں ڈال رہے تھے، دوسری جگہ پہ رکھ رہے تھے، تو اس وقت آپ کی نیت تھی کہ یہ جو مال میں الگ کر رہا ہوں یہ میں زکوٰۃ دوں گا اس سے، تو اس وقت کی نیت بھی کافی ہے، پھر بعد میں ادا کے وقت نیت ضروری نہیں ہے۔ اچھا، آگے ایک اس کے ضمن میں ایک مسئلہ بیان فرما دیا کہ ومن تصدق بجمیع مالہ، اگر کسی نے اپنا سارے کا سارا مال صدقہ کر دیا اور اس میں کچھ بھی اس نے نہیں چھوڑا، ولا ینوی زکوٰۃ، زکوٰۃ کی نیت بھی نہیں کی، تو فرمایا استحساناً، یہاں پہ سقط فرض عنہ، زکوٰۃ کا جو فرض ہے وہ اس سے ساقط ہو جائے گا، کیونکہ اسی مال کے اندر میں سے کچھ حصہ اس کے اوپر لازم تھا نا، جبکہ اس نے سارا مال ہی دے دیا، تو ہم یہ سمجھیں گے کہ اس کے مال میں جو زکوٰۃ بھی تھی وہ بھی اسی کے ساتھ چلی گئی ہے، اب اگرچہ اس کی نیت نہ ہو، زکوٰۃ اس کی ادا ہو گئی ہے۔ تو ناظرین، یہ ہم نے آج پڑھ لیا ہے، لہٰذا آپ نے زکوٰۃ کی تعریف، لغوی اصطلاحی تعریف یاد کرنی ہے، اور اس کی یہ جو شرائط ہیں، 9 شرائط وجوب کی، اور اس میں 5 مالک کی، اور 4 جو ہیں وہ جو مال ہے اس کی، اور اسی طریقے سے ایک یہ ادا کی جو شرط ہے، اس کو آپ نے اچھی طریقے سے یاد کرنا ہے۔ اسی کے اوپر انشاءاللہ اگلے سبق نمبر 50 آئے گا، جس کے اندر جدید مسائل کے اوپر ہم گفتگو کریں گے۔ بہت ضروری ہے زکوٰۃ سے متعلق ان مسائل کے اوپر گفتگو کرنا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔